السلام علیکم ناظرین، بیان کا عنوان ہے کہ دنیا میں سب سے افضل ترین شخصیت کون ہے اور علماء اور اولیاء اللہ میں سے کون زیادہ بہتر ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں مفتی ظفر علی خان صاحب کے اس بیان کو۔ حقیقت میں خلا خلوت سے ہے، اور خلوت اور جلوت دو لفظ ہیں۔ خلا یخلو کے معنی ہے تنہا ہونا، حبب الی الخلا۔ بخاری شریف کی ابھی دوسری تیسری حدیث آپ پڑھیں گے کہ پیغمبر کہتے ہیں مجھے لوگوں سے الگ تھلگ رہنا پسند کرا دیا گیا، اور آپ غار حرا جاتے تھے۔ وہاں حکم جب آیا تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ علماء کہتے ہیں یہ جلوت کا حکم ہے، جہاں لوگ ہوں گے وہ خلا نہیں ہے، وہ جلا ہے۔ تو جب آدمی کے پاس ساز و سامان نہ ہو ہدایت کا، علم اور ارشاد نہ ہو، تو پھر خلوت بہتر ہے۔ صوفیہ کرام اس لیے جنگل اور پہاڑ اور دشت وغیرہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فسق و فجور اور ماحولیات کے مقابلے کا سامان نہیں ہے، اور علماء کرام مقام جلوت میں ہے، اس لیے علماء احسن حالا من الاولیاء۔ علماء کرام معتبر ہے، اولیاء معتبر نہیں۔ اولیاء تو ان کے مقتدی ہے اور ان کے عوام ہیں، کیونکہ علماء نے وہ صفت اپنائی ہے جو وحی کے بعد ہے، اور وہ جلوت ہے، اور اولیاء نے وہ حالت اپنائی ہے جو وحی سے پہلے ہے، اور وہ خلوت ہے۔ ھذا ھو فرق عظیم بین الولی والعالم الجلی۔ عقائد میں لکھا ہے کہ اگر سارے جہان کے اولیاء اکٹھے ہو جائے تو ایک عالم ربانی جس کو شریعت عالم کہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سارے جہان کے اولیاء اکٹھے ہو جائے، ایک عالم فقیہ جیسے امام محمد ہے، امام ابو یوسف ہے، ظفر ابن حذیل ہے، محمد ابن شجاع ہے، حسن ابن زیاد ہے، ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور سارے جہان کے علماء اکٹھے ہو جائے، کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اور تمام صحابہ اکٹھے ہو جائے، کسی ایک نبی کے برابر بھی نہیں، اور جمیع انبیاء و مرسلین اولیاء و متقین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے سبھی جاننے والوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔